تمام چینلز پر اس کی نشریات بند کر دی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اس پر احتجاج بھی نوٹ کراؤں گا اور آپ کی طرف سے باقاعدہ رولنگ جانی چاہیے کہ کسی ممبر اسمبلی کی تقریر کو اگر اس کا حق ہے کہ قوم ان کو سنے اور اس کی آواز قوم تک پہنچے تو اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اس وقت بات ہو رہی ہے جناب اسپیکر، بجٹ پہ بات ہو رہی ہے۔ میں معیشت کا ماہر نہیں ہوں، لیکن 1988 سے اسی ایوان کے اندر بجٹ سن رہا ہوں، بجٹ پر بحث ہو رہی ہوتی ہے، وہ سب ہم سن رہے ہوتے ہیں، اور ہر حکومت کو یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم معیشت میں ترقی کریں گے۔ اپنے پیش کیے ہوئے بجٹ کو ہر گورنمنٹ پاکستان دوست، عوام دوست، معیشت کی طرف ایک کامیاب قدم قرار دیتے ہیں، لیکن اگر ہم گزشتہ 15-20 سالوں سے اپنی معیشت کا تجزیہ کریں، کیا ہم مجموعی طور پر نیچے آ رہے ہیں یا ہم مجموعی طور پر اوپر جا رہے ہیں؟ بدقسمتی سے ہم نے اس ملک میں وہ بجٹ بھی دیکھے ہیں جب ہمارا GDP گروتھ منفی پہ چلا گیا تھا، اور گزشتہ سال جو آپ نے GDP گروتھ کا ہدف ہمیں بتایا تھا، اس کا 50% بھی وہ ہدف ہم حاصل نہیں کر سکے ہیں، اور مزید بھی کوئی بڑے اصلاحات اور بڑی امید ہم قوم کو نہیں دے سکے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہم اخبارات پڑھتے ہیں، ہم الیکٹرانک میڈیا پر لوگوں کے تجزیے سنتے ہیں، مختلف مجالس میں ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر جب بجٹ کو ڈسکس کرتے ہیں تو میرا مشاہدہ یہ ہے کہ کسی ایک گوشے سے بھی اس بجٹ کی کوئی تحسین نہیں کی گئی، اور ہر طرف سے اس پر تنقید کی گئی ہے، اس کو کمزور بجٹ قرار دیا گیا ہے۔ اب آپ میرے اس مشاہدے کے بعد مجھ سے یہ توقع کیسے رکھیں گے کہ میں اس بجٹ کی تحسین کروں، اس سے امیدیں وابستہ کروں، اس کو ملک کی معیشت کے لیے کوئی پیش رفت سمجھوں، بہتری کی طرف اس کو پیش رفت سمجھوں؟ تو ظاہر ہے کہ جو عمومی رائے سامنے آ رہی ہے وہ اس بجٹ کے حوالے سے کوئی حوصلہ افزا نہیں ہے، بلکہ مسلسل تنقید پر مشتمل اس قسم کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ جناب اسپیکر، کسی بھی ملک کی معیشت کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پرامن ماحول ملے۔ ہمارے ملک میں 9/11 کے بعد ہم مسلسل میدان کارزار بنے ہوئے ہیں، اور لڑائیاں ہیں، قتل و غارت گری ہے، جو کسی زمانے میں جرم تصور کیا جاتا تھا۔ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج وہ ہمارے کلچر کا حصہ بن گیا ہے، اور سرے سے محسوس ہی نہیں کیا جا رہا کہ یہاں بد امنی ہے، یہاں لوگ محفوظ نہیں ہے۔ جتنے باعزت لوگ جن کو کم از کم اپنے صوبے میں میں جانتا ہوں یا بلوچستان میں میں جانتا ہوں، کوئی باعزت انسان بھتے دیے بغیر اب زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ ہماری حالت ہو گئی ہے۔ پارلیمنٹ ہے تو ہندوستان نے ہمارے اوپر حملہ کیا۔ ہندوستان ہر لحاظ سے ہم سے 10 سے 15 گنا زیادہ طاقتور اور بڑا ہے۔ دفاعی لحاظ سے بھی ہماری اور ان کی نسبت تقریباً یہی ہے، لیکن پاکستان نے جس جرأت کے ساتھ
اس کا دفاع کیا، اس کے ڈیفنس سسٹم کو ناکارہ بنایا، جن جہازوں اور جن پائلٹوں پر ان کو غرور تھا، پاکستان نے ان کے غرور کو زمین بوس کر دیا۔ یہ سب کچھ دیکھا اور ہر طرف سے داد تحسین ملی ہماری دفاعی قوت کو۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ہماری دفاعی قوت اپنی آئینی اور پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو پورا کرتی ہے اور خود کو وہاں تک محدود رکھتی ہے، قوم کل بھی ان کے ساتھ کھڑی تھی، قوم آج بھی اس کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ لیکن سوالات دو ہیں۔ کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ اپنی ذمہ داریوں تک محدود ہے؟ کیا دفاع کے علاوہ ملک کی سیاست کو وہ کنٹرول نہیں کر رہے؟ کیا ہماری پارلیمنٹ کو وہ کنٹرول نہیں کر رہے؟ اگر وہ نہ چاہیں، پارلیمنٹ کے سپریم ہونے کے باوجود میری تقریر باہر نہیں جا سکتی؟ گیلری میں بیٹھے ہوئے صحافی جو آپ کے اسی اسکرین کو دیکھ کر اس سے خبریں لیتے ہیں، وہ بند کر دی جاتی ہے، تو پھر آپ بتائیں کہ یہ پارلیمنٹ اور یہ حکومت کیسے ساورن ہے؟ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم 3 یا 4 گھنٹوں میں ہندوستان کی طاقت کو اور اس کے غرور کو خاک میں ملا سکتے ہیں، تو 40 سال سے ملک کے اندر ہم عسکریت پسندی کے خلاف لڑ رہے ہیں، اس کے خلاف ہمیں کامیابی کیوں نہیں مل رہی ہے؟ بدامنی، عسکریت پسندی، دہشت گردی، جو بھی آپ اس کو نام دیں، آج ہم اسے ایک سیاسی ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں، آج ہم اسے ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، اور عام آدمی کو امن فراہم کرنا یہ شاید اب ہماری ڈیوٹی نہیں رہی۔ جناب اسپیکر، میں یہاں پر ملک کے تمام قائدین کے سامنے ان خیالات کا اظہار کر چکا ہوں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے 2 صوبوں میں حکومتی رٹ موجود نہیں ہے۔ یہ اعادہ کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں۔ اگر 2 صوبوں کے اندر حکومتی رٹ ہی موجود نہیں ہے تو ہم کس چیز کے شادیانے بجا رہے ہیں؟ ہم اپنے ملک میں بھی محفوظ نہیں ہیں اور دنیائے اسلام بھی محفوظ نہیں ہے۔ ان تمام تر حالات میں ہماری قانون سازیاں اپنے ڈرافٹ کے اندر چیخ چیخ کر خود بتلاتی ہیں کہ اس قانون کے پیچھے کس کا پریشر ہے۔ آپ ہمیں اس ڈرافٹ کے پیچھے خود بتا رہے ہوتے ہیں کہ IMF کا پریشر ہے، آپ خود ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ FATF کا دباؤ ہے، آپ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم